سورہ زلزال کا تعارف. مقام نزول. سورہ زلزال مکیہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مدنیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں ایک رکوع، 8 آیتیں، 35 کلمے اور 149 حروف ہیں. زلزال نام رکھنے کی وجہ، زلزال کا معنی ہے ہلا دینا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ زلزال کہتے ہیں. سورہ زلزال کے فضائل. نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے. نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ زلزال پڑھے تو یہ اس کے لیے نصف قرآن کے برابر ہوگی، جو سورہ کافرون پڑھے تو یہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر، اور سورہ اخلاص کا پڑھنا تہائی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے برابر ہے. سورہ زلزال کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کا وہ سب کچھ بیان کر دے گی جو اس پر انہوں نے کیا ہوگا. نمبر 2، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ مختلف حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جس نے ذرہ بھر نیکی یا گناہ کیا ہوگا تو وہ اسے دیکھے گا. سورہ بینہ کے ساتھ مناسبت. سورہ زلزال کی اپنے سے ماں قبل سورت بینہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ بینہ کے آخر میں بیان کیا گیا کہ کافروں کی سزا جہنم ہے اور نیک مسلمانوں کی جزا جنت، اور اس سورت میں یہ سزا و جزا ملنے کا وقت بتایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. ترجمہ، جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی. تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی. زمین کا یہ تھر تھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی، یا قیامت کے دن زمین تھر تھرائے گی. قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہے، اس کے بارے میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ترجمہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. ترجمہ، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی. تفسیر صراط الجنان میں ہے،
یعنی جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی. یاد رہے انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں. جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں، اور جب زمین کے اندر ہوں تو زمین کے لیے بوجھ ہیں. اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے. زمین کے اس عمل کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. ترجمہ، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے اگل دے گی. قاتل دیکھ کر کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا. رشتہ داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتہ داری توڑی تھی. چور دیکھ کر کہے گا اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا. پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا؟ یعنی اس زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے زمین کو کیا ہوا کہ ایسی مضطرب ہوئی اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. ترجمہ، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ امور واقع ہوں گے تو اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی وہ سب بیان کرے گی. اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافرمانوں سے شکوہ کر سکے اور فرما برداروں کا شکریہ ادا کر سکے. چنانچہ وہ یہ کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے اور فلاں نے حج کیا، جبکہ فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ کافر یہ سن کر تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے. ہمارے اعمال کے گواہ. اس سے معلوم ہوا کہ زمین ہمارے اعمال پر گواہ ہے اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کر دے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا تلاوت فرمائی. پھر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے اس کی پیٹھ پر کیے. وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا اور اس نے فلاں دن یہ عمل کیا. یہی اس کی خبریں ہیں. لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے. حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سے محتاط رہو کہ یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی. اسی طرح ہمارے اعضاء جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو ان سے کیے گئے ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. ترجمہ، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور ارشاد فرمایا، يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
ترجمہ: جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جب اپنے کان، آنکھ، دل، زبان، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ یہ بات پیش نظر رکھے کہ قیامت کے دن یہی اعضاء اس کے اس گناہ کی گواہی دیں گے۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم۔ ترجمہ: اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں ہو کر لوٹیں گے۔ کوئی دائیں طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا اور کوئی بائیں جانب سے ہو کر دوزخ کی طرف جائے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دن وہ امور واقع ہوں گے جن کا ذکر کیا گیا تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے کہ کسی کا چہرہ سفید ہوگا اور کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا اور کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا اور کوئی خوف زدہ ہوگا تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ترجمہ: تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے۔ مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی، اور برائیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی برائیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلی آیت مومنین کے بارے میں ہے اور یہ آیت کفار کے بارے میں ہے۔ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ صدق اللہ